بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب تک افغان طالبان کتنے علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں اور طالبان کے خلاف موجودہ افغان حکومت نے اب تک کا سب سے بڑا قدم کیا اٹھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے الیکشنز پر ایک پیغام دیا ہے جو کہ تقریباً 14 منٹس کا ہے۔ اس کے 2-3 چیدہ اور اہم پوائنٹس بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے لندن میں حمداللہ محب کے وفد سے جو ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ افغان حکومت نے اب تک کا سب سے بڑا کیا اقدام اٹھایا ہے طالبان کے خلاف، اور طالبان اب تک کتنے فیصد ایریا پر قابض ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ مگر پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ واضح کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے میڈیا کو کہ افغانستان کی خواتین کو عوامی معاملات میں حصہ لینے اور نوکریاں کرنے کی اجازت ہوگی، مگر اس کے لیے انہیں حجاب پہننا ہوگا یا عبایا کا استعمال کرنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ انہیں مکمل پردے کا انتظام کر کے نوکری کرنے یا عوامی خدمت کے کاموں میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، جو کہ ایک خوش آئند بیان ہے اور اس سے آنے والے دنوں میں جو خدشات طالبان کی حکومت میں آنے سے پیدا ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کا جو مقامی میڈیا اور طالبان ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے مطابق 90% افغانستان کے علاقوں میں افغان طالبان قابض ہو چکے ہیں، اور طالبان کی اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے افغان حکومت نے اب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے افغانستان کے 34 میں سے 31 صوبوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ کرفیو کا مقصد طالبان کے حملوں اور نقل و حرکت میں کمی لانا ہے۔ افغان انتظامیہ کے مطابق پورے ملک میں صوبہ ننگرہار، پنجشیر اور کابل کے علاوہ تمام صوبوں میں رات کے وقت کرفیو ہوگا۔ ننگرہار اور کابل میں مکمل طور پر افغان حکومت کی ریٹ ابھی تک برقرار ہے، جبکہ پنجشیر تقریباً طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے، اور اب طالبان ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور مقامی میڈیا کے ذرائع بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ افغانستان کے 90% علاقوں پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں، جبکہ افغان حکومت ان دعووں کو ابھی تک مسترد کر چکی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور لندن میں مفرور مسلم لیگ نون کے ایک رہنما میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے لیے جو عوام کے لیے پیغام دیا ہے، اس میں انہوں نے جو اہم چیزیں بتائی ہیں وہ 4 اہم یہ ہیں کہ آج جو آپ لوگوں نے مریم نواز کو فیڈ بیک دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو گلے سے لگاؤں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا مان رکھ لیا ہے، اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ 2018 میں چاند آئین شکنوں نے الیکشن چوری کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں نہ آ سکے، اور چوتھی اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ جب پاکستان اچھا بھلا چل رہا تھا تو اسے کچھ لوگوں نے غیر آئینی طریقے سے سلیکٹڈ لوگوں کے ذریعے یرغمال بنا لیا جو کہ تباہ ہو چکا ہے۔ ذرا ان چیدہ پوائنٹس پر ہم مختصراً روشنی ڈالتے جائیں تو آج جو میاں صاحب نے یہ کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو گلے سے لگاؤں، تو میاں صاحب جب آپ وزیر اعظم پاکستان تھے اور مودی کو لاہور میں بلا رہے تھے، آپ اس وقت کسی کشمیری حریت رہنما کو بلا لیتے اپنی نواسی کی شادی میں اور ان کو گلے لگا لیتے، مگر تب تو جب آپ کے پاس اقتدار تھا آپ بھول گئے اور اس وقت آپ مودی کو گلے لگاتے رہے۔ آج آپ کشمیریوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں، یہ ایک عجیب منطق ہے، اس کا جواب بھی آپ کو دینا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ کشمیریوں نے آپ کا مان رکھ لیا ہے، لیکن میاں صاحب جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے تو کشمیریوں کی قیادت سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا، مطلب آپ نے تو کشمیریوں کا مان نہیں رکھا۔ تو کشمیریوں کی پھر بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کا مان رکھ لیا ہے۔ دوسرا جو تیسری بات آپ نے کہی کہ 2018 کے الیکشن میں کچھ لوگوں نے آئین شکنوں نے
الیکشن چرا لیا تھا۔ تو میاں صاحب 2013 کا جو الیکشن آپ جیتے تھے اس کے بارے میں بھی آپ کے مخالفین آج تک یہی کہتے ہیں کہ وہ الیکشن آپ نے چوری کیا تھا، جسے آپ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ بھی پھر وہی الزام لگا رہے ہیں جو آپ پر لگتا رہا۔ تو یہ بات بھی یقیناً اگر آپ اس وقت ٹھیک تھے 2013 میں، تو موجودہ حکومت بھی اس وقت 2018 میں پھر ٹھیک تھی، لہٰذا یہ آپ کا الزام بھی پھر غلط ہی ہوتا ہے۔ چوتھی اہم بات جو میاں صاحب نے کہی، اچھا بھلا ترقی کرتا ہوا پاکستان یرغمال بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ تو میاں صاحب آپ کے دور میں جو اکانومی گروتھ تھی اس سے زیادہ اکانومی گروتھ ہر ماہ آ رہی ہے، اور آپ کے دور سے زیادہ ترقی کر رہی ہے پاکستانی معیشت۔ حالانکہ کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت میں دنیا بھر میں ٹھہراؤ ہے، لیکن پاکستانی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تباہ کر دیا گیا، پتہ نہیں آپ کہاں سے فیکٹس اینڈ فگر لے رہے ہیں۔ پاکستان تو ترقی کر رہا ہے، اکانومی کی ترقی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو کچھ مسائل ضرور آ رہے ہیں، جس میں مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ حکومت اگر بہتر طریقے سے معاملات کو مینج کرے تو وہ بے روزگاری اور مہنگائی پر بھی کنٹرول کر سکتی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستانیوں سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن جو اس وقت افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب، ان سے لندن میں ملاقات کی اور وفد کے ساتھ ملاقات، اور ان کو شاید یہ بھی خراج تحسین پیش کیا ہو کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف چند دن پہلے کچھ بکواسات کی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو کوٹھا یعنی طوائف کی رہنے کی جگہ قرار دیا، اور تمام پاکستانیوں کو کوٹھے کی اولاد کہہ دیا، یعنی طوائف کی اولاد کہہ دیا۔ تو لگتا ہے کہ اس ملاقات میں پھر آپ نے انہیں بھی خراج تحسین پیش کیا ہوگا، اور پھر اس تصویر جو سامنے آئی آپ کی اور حمداللہ محب کی، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اس پر جب تنقید ہوئی تو آپ کی بیٹی مریم بی بی نے اور ایک آپ کے ہی ساتھی جو برطانیہ میں ہوتے ہیں مرتضیٰ سولنگی، انہوں نے ایک تصویر ٹویٹ کی جس میں اسی حمداللہ محب سے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ملاقات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر مریم بی بی ہمیشہ کی طرح پھر دھوکہ کھا گئیں اور 2019 کی تصویر آج آپ کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کر دی۔ حالانکہ 2019 میں یہ شخص پاکستان کے خلاف نہیں بکواس کر رہا تھا، بلکہ اس نے اب آپ سے ملنے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے 2021 میں پاکستان کے خلاف بکواس کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی۔ احتجاجاً آپ ان کی ملاقات سے انکار کر دیتے تو ہم کہتے کہ آپ کے دل میں پاکستان کا درد ہے، مگر آپ نے حمداللہ محب سے ملاقات کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت طالبان کے معاملے میں امریکہ اور اشرف غنی کی امداد نہیں کر رہی، مگر اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ اشرف غنی کی بھی مکمل سپورٹ کرے گا اور امریکہ کی بھی مکمل سپورٹ کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے بطور وزیر اعظم سیٹ پکی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہ ملک کی فکر ہے نہ عوام کی فکر ہے، بس چوری کرنے اور پیسہ بنانے کی فکر ہے۔ پھر اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔